السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کی سیاہی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ پہاڑوں پر چھائی خاموشی میں کوئی پراسرار سا خوف پوشیدہ تھا۔ ہیرا چبوترے پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں خالی، چہرہ بے تاثر، جیسے وہ جانتی ہو کچھ خوفناک ہونے والا ہے، مگر پھر بھی نہ جانتی ہو کہ یہ کیا ہوگا۔ جرگے کے بوڑھے سردار نے گلا کھنکارا اور خاموشی توڑ دی۔ اس کی آواز سرد تھی، جیسے وہ خود بھی اپنے الفاظ کے بوجھ کو محسوس کر رہا ہو۔ تمہارا بھائی ہمارے خون کا قرض لے گیا ہے ہیرا، اب اس قرض کی واپسی تمہیں کرنی ہوگی۔ ہیرا نے جھٹکے سے سردار کی طرف دیکھا، جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ کیا؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وانی، یہ لفظ ہوا میں گونجا اور ایک لمحے کے لیے ہیرا کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو دیکھا، ان کے چہروں پر کوئی نرمی نہیں تھی، کوئی پشیمانی نہیں تھی، بس سرد بے حس نظریں تھی جو اس پر جمی ہوئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیرا کے لب کانپ گئے۔ میرا بھائی وحید، اس کی غلطی کی سزا میں وحید نے ایک دشمنی کے جھگڑے میں ایک آدمی کو مار دیا تھا، اور اب اس کی وہ غلطی ہیرا کی زندگی کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ایک پل میں سب کچھ بگڑ چکا تھا۔ ہیرا کی سوچوں میں طوفان آ گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ ایک ایسے جرم کی قیمت چکانے میں ہو جائے جو اس نے کیا ہی نہیں؟ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ نہیں، ہیرا کے اندر ایک چیخ ابھرنے لگی، مگر اس کے ہونٹوں سے کچھ نہ نکلا، جیسے اس کی آواز چھین لی گئی ہو۔ وہ بس وہاں بیٹھی رہی، پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، جیسے اس کا وجود ختم ہو چکا ہو۔ ہیرا ایک بہت ہی پیاری معصوم سی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خوابیدہ چمک ہوتی، جیسے وہ دنیا کو اپنے مخصوص انداز سے دیکھتی ہو۔ ہیرا کا حسن سب کو متاثر کرتا تھا، اور اس کے دل کی پاکیزگی اس کی شخصیت کو مزید نکھارتی تھی۔ وہ پٹھانوں کے ایک قدامت پسند خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جہاں لڑکیوں کو زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ مگر ہیرا نے اپنے عزم اور محنت سے گریجویشن مکمل کی تھی، اور کالج میں سلور میڈل بھی جیتا تھا، جو اس کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے ایک فخر کا لمحہ تھا۔ کالج میں ایک لڑکا احمد تھا، جسے ہیرا دل سے پسند کرتی تھی۔ احمد بھی ہیرا کو پسند کرتا تھا، مگر دونوں نے کبھی ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ شاید یہ ان کی محبت کا ایک خاموش پہلو تھا، جو ان کی روایات کے قید میں دب گیا تھا۔ دونوں اپنے دل کی بات زبان پر لانے سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی روایات اور خاندانی اقدار کے سامنے یہ محبت ایک ممنوع خواب کی مانند ہے۔ ہیرا کا گریجویشن کا آخری سال تھا، اور ہر دن کے ساتھ اس کے دل میں احمد کے لیے محبت کا احساس بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ اداسی بھی بڑھ رہی تھی کہ شاید وہ کبھی اپنی یہ محبت احمد سے ظاہر نہیں کر پائے گی۔ وہ اکثر کالج کی راہداریوں میں احمد کو دور سے دیکھتی، اور دل ہی دل میں یہ سوچتی کہ کاش وہ ہمت کر کے ایک بار اس سے بات کر پاتی، مگر ہیرا جانتی تھی کہ یہ ممکن نہیں۔ احمد کی محبت اس کے دل میں ایک خوبصورت خواب بن کر رہ گئی تھی، جو شاید کبھی حقیقت نہ بن سکے۔ اس خیال نے ہیرا کو ایک گہری اداسی میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک دن ہیرا کالج سے پڑھ کر واپس آ رہی تھی، جب اچانک گولیوں کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ رک کر اپنی دوست سے بولی، پتہ نہیں ہمارے علاقے میں کب سکون آئے گا۔ اس نے ہلکا سا کہکا لگایا،
جیسے وہ ان سب مشکلات کو ایک معمول کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر وہ روزمرہ کی طرح گھر آ گئی، یہ سوچے بغیر کہ آج کی یہ گولیاں اس کی زندگی بدلنے والی ہیں۔ کچھ دیر بعد ہیرا کو اطلاع ملی کہ اس کے بھائی وحید کی کسی سے لڑائی ہو گئی ہے اور اس نے 3 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی ہیرا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس سے یوں لگا جیسے ساری دنیا اس کے سامنے ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ اس کے گھر والوں کی آنکھوں میں حیرت اور خوف تھا اور ہر طرف چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ پورے علاقے میں کہرام برپا تھا، خون کا بدلہ خون کی باز گشت ہر سو سنائی دینے لگی۔ ہیرا کے دل میں ایک باری بوجھ آن گرا۔ وہ سوچنے لگی، کیا یہ سب واقعی ہو چکا ہے؟ کیا میرے بھائی نے 3 جانیں لے لی ہیں؟ اس کے آنسو رکے نہیں اور اس کا دل خوف اور غم سے ٹوٹتا چلا گیا۔ ہیرا کے گاؤں میں جرگہ بیٹھا تھا۔ تمام بوڑھے بزرگ اکٹھے ہو کر وحید کے کیے گئے قتل کا فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ہر چہرے پر فکر اور سنجیدگی تھی۔ آخرکار بزرگوں نے وہ فیصلہ سنایا جس نے ہیرا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دینی تھی۔ خون کے بدلے میں خون نہیں لیا جائے گا، بلکہ وحید کی بہن کو اس گھر میں دے دیا جائے گا جہاں قتل ہوا تھا۔ یہ سن کر ہر طرف خاموشی چھا گئی، جیسے سب جانتے تھے کہ یہ فیصلہ ہیرا کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے قید کر دے گا۔ جس گھر میں قتل ہوا تھا وہ احمد کا گھر تھا۔ احمد کا ایک بھائی اور ایک کزن قتل ہوئے تھے اور جرگہ نے فیصلہ دیا کہ ہیرا کا نکاح احمد کے 70 سالہ چاچا سے کر دیا جائے گا، مگر احمد کے والد نے یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اٹھے اور بولے، نہیں، یہ نکاح میرے بیٹے احمد سے ہوگا، اس کی عمر کے مطابق یہی مناسب ہے۔ جب یہ فیصلہ ہیرا تک پہنچا کہ اس سے ونی کی رسم کے تحت دیا جا رہا ہے، وہ رو رو کر نڈال ہو گئی۔ اس نے چیخ چیخ کر کہا، نہیں، میں یہ کبھی نہیں کروں گی، یہ ظلم ہے۔ اس کے دل میں خوف اور بے بسی نے گھر کر لیا تھا، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کے ماں باپ اس کے قدموں میں آ کر گر پڑے۔ اس کے والد نے اپنی پگڑی ہیرا کے قدموں میں رکھ دی، آنکھوں میں آنسو اور آواز میں عاجزی۔ بیٹی، ہمارے خاندان کی عزت بچا لو، تمہارے بھائی کی زندگی خطرے میں ہے، ہمیں بچا لو۔ ہیرا کے دل میں جیسے ایک طوفان برپا ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس کے دل کی تمام خواہشات، خواب اور محبت ایک لمحے میں بکھر گئے تھے۔ جرگے کے فیصلے کے تحت ہیرا کا نکاح احمد سے کر دیا گیا۔ ہیرا کی آنکھیں مسلسل برستی رہی اور جب وہ رخصت ہو کر احمد کے گھر پہنچی تو اس کے دل میں بس ایک سوال تھا، کیا یہی اس کی قسمت تھی؟ ہیرا کو احمد کے گھر لایا گیا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچی، احمد کی ماں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، تم یہاں دلہن بن کر نہیں آئی ہو، تم تو ہمارے بیٹوں کے خون کی قیمت ہو۔ اس کے بعد احمد کی ماں نے اسے بے حد ذلیل کیا اور احمد کی بہنوں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہر لفظ ہیرا کے دل کو چھیدتا چلا گیا۔ اسے گھر کے ایک اندھیرے اور نم اسٹور روم میں چھوڑ دیا گیا، جہاں پرانی چیزیں بکھری ہوئی تھی اور چوہے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ ہیرا نے وہاں بیٹھ کر آنسو بہانا شروع کر دیا۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی جب اچانک کسی نے آ کر سختی سے کہا، رونے کی آواز نہ آئے ورنہ انجام برا ہوگا۔ رات جو ہی خوف اور بے بسی میں گزر گئی، صبح ہوئی تو احمد کی بہن تانیہ نے دروازہ کھولا اور تلخ لہجے میں بولی، مہارانی، تم کوئی دلہن نہیں ہو، اٹھو اور گھر کے کام کرو، یہ یہاں تمہاری نئی زندگی ہے۔ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو دوبارہ امڈ آئے، لیکن اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہیرا پر ظلم کی داستان طویل ہو چکی تھی۔ اس نے زندگی کو قید خانے کی طرح گزارا تھا، جہاں نہ اسے عزت ملی نہ ہی محبت۔ وہ ہر روز چپ چاپ رہتی، دل میں انکہے درد کو دباتی ہوئی، اور اس کے آنسو اندر ہی اندر خشک ہو چکے تھے۔ 6 مہینے گزر چکے تھے، مگر ہیرا کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا تھا۔ اسے احمد کے گھر والوں نے کبھی یہ بات نہیں بتائی اور نہ ہی اسے کسی سے ملنے دیا گیا۔
احمد بھی بے خبر تھا کہ اس کی دلہن کون ہے۔ یہ ایک دردناک خاموشی تھی جو دونوں کے درمیان حائل تھی۔ ہیرا پر روز ظلم کیا جاتا، اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی جاتی، اسے اکثر کھانا بھی نہیں دیا جاتا، اور گھر والوں نے اس کے اپنے خاندان سے ملنے پر مکمل پابندی لگا دی تھی۔ اس کی زندگی ایک قید بن چکی تھی، لیکن ہیرا نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ وہ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ ایک دن گھر کے تمام افراد کسی کام سے کراچی گئے ہوئے تھے۔ گھر میں صرف ہیرا اور احمد موجود تھے۔ ہیرا نے موقع غنیمت جانا اور نہا کر اپنے بال سنوارنے لگی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی اور اس کے چہرے پر زندگی کی تھوڑی سی رمق واپس آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک احمد کمرے میں آیا اور اپنی روایتی سنجیدگی کے ساتھ بولا، چائے بنا دو۔ اس کی نظریں ہیرا پر جم گئی۔ ہیرا کی پشت اس کی طرف تھی اور اس کا حسن، اس کی سادگی اور معصومیت نے احمد کو ایک لمحے کے لیے ٹھہر جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ وہی لڑکی ہو سکتی ہے جسے اس کے گھر والوں نے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ جیسے ہی ہیرا نے پلٹ کر دیکھا، احمد کی دنیا جیسے رک گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی ہیرا تھی جسے وہ دل سے چاہتا تھا، وہی لڑکی جس کے بارے میں اس نے کبھی اپنے دل کی بات زبان پر نہ لائی تھی۔ ہیرا کی آنکھوں میں حیرت تھی اور اس کے چہرے پر دکھ کی گہری لکیریں نمایاں تھی، مگر وہ اب بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جیسے پہلے دن تھی۔ احمد کا دل دھڑکنے لگا اور وہ بے اختیار بولا، یہ تم ہیرا ہو؟ اس کے لہجے میں حیرت اور نرمی تھی، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہا ہو کہ یہ وہ لڑکی ہے جسے اس نے دل میں بسایا تھا، وہی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے سر جھکا لیا، مگر اس کی خاموشی میں ایک داستان تھی۔ وہ اس لمحے میں دونوں کے درمیان خاموش محبت اور درد کو محسوس کر سکتی تھی۔ احمد کے دل میں ایک عجیب سا جذبہ ابھر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے خاندان نے ہیرا پر ظلم کیا تھا، مگر آج وہ سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس لمحے میں دونوں کی آنکھوں میں وہ بے نام محبت اور اداسی جھلک رہی تھی جو شاید کبھی الفاظ میں بیان نہ ہو پاتی۔ احمد نے ہیرا کی طرف قدم بڑھایا اور پہلی بار اس نے دل سے اس کے لیے کچھ محسوس کیا۔ احمد جب سے یہ جان چکا تھا کہ ہیرا ہی اس کی بیوی ہے، وہ اندر سے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیسے اس سے بات کرے اور کیسے اس حقیقت کو قبول کرے کہ وہی لڑکی جسے اس کے خاندان نے ظلم کا نشانہ بنایا تھا، اس کی شریک حیات بن چکی ہے۔ اسی دوران احمد کی ماں شدید بیمار ہو گئی۔ بیماری نے انہیں بستر تک محدود کر دیا تھا۔ احمد کی بہن رانیہ اکثر گھبرا جاتی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ہیرا نے بڑی ہمت دکھائی۔ اس نے احمد کی ماں کی بہت خدمت کی، ان کا خیال رکھا اور دن رات ان کی تیمارداری کرتی رہی۔ آہستہ آہستہ ہیرا کی اس محبت اور خلوص نے احمد کی ماں کا دل پگھلا دیا۔ وہ جس لڑکی کو کبھی نفرت سے دیکھتی تھی، اب اسی کو اپنے لیے دعا دینے لگی تھی۔ تانیہ کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ اس سے بھی احساس ہونے لگا کہ ہیرا کتنی نرم دل اور محبت کرنے والی ہے۔ احمد کے والد جو پہلے ہی سے ہیرا کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے، اب اس کے ساتھ کھل کر بات کرنے لگے تھے۔ ہیرا کے خلوص اور محبت نے سب کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ ایک دن احمد کے والد نے احمد کو اپنے کمرے میں بلایا۔ احمد خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے والد نے اس کی طرف دیکھا اور پختو میں پوچھا، زویا بیٹا کیسے ہو؟ احمد نے آہستہ سے جواب دیا، بابا زندہ ہوں۔ اس کے والد نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا،
بیٹا اس لڑکی کو قبول کر لو، وہ بہت اچھی ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، ہمیں اپنی وراثت کو آگے بڑھانا ہے۔ احمد کے دل میں تضاد چل رہا تھا، وہ ہیرا کے ساتھ پیش آنے والے ظلم کو کیسے بھول سکتا تھا؟ مگر اس کے والد کی باتوں نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا، بیٹے وہ لڑکی ہمارے گھر کے لیے بہت اچھی ہے، تمہاری بہن کی شادی بھی پکی ہو چکی ہے اور ہمیں اپنے گھر کو مضبوط رکھنا ہے۔ احمد نے اپنے والد کی طرف دیکھا، دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ اس کے والد نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، ہیرا نے تمہاری ماں کی جان بچائی ہے، وہ ہم سب کے لیے قربانیاں دے رہی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم بھی اس کو قبول کرو تاکہ ہمارا گھر پھر سے خوشیوں سے بھر جائے۔ یہ باتیں احمد کے دل میں اترنے لگی۔ اس نے سوچا کہ شاید ہیرا واقعی اس کی زندگی میں کوئی مقصد لے کر آئی ہے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے دل میں کئی سوالات لیے اپنے کمرے کی طرف واپس چلا گیا۔ ہیرا کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ آج تانیہ کی رخصتی تھی اور ہیرا نے دل و جان سے ہر چیز سنبھالی تھی۔ جب تانیہ اپنی نئی زندگی کی طرف روانہ ہوئی تو ہیرا نے اپنے آنسو پینے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لمحے خوشی کے ہوتے ہیں، لیکن دل میں چھپی اداسی اور تنہائی کا بوجھ بھی کم نہ تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا جس میں وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ مہندی کی تقریب کے دن احمد نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا تھا۔ ہیرا کے چہرے کی معصومیت اور آنکھوں میں چمک نے احمد کے دل میں کچھ عجیب سی کیفیت پیدا کر دی تھی، لیکن وہ بات کرنے کا موقع نہ پا سکا۔ پھر احمد نے ایک چھوٹی بچی کے ہاتھوں گجرے ہیرا کے لیے بھجوائے۔ جب ہیرا کو معلوم ہوا کہ یہ احمد نے بھیجے ہیں تو وہ بے ساختہ مسکرائی اور گجرے کو پہن لیا۔ دل کے اندر کہیں ایک نرم گوشہ ابھر آیا تھا، جیسے کوئی پرانی خاموش دعا پوری ہو رہی ہو۔ تانیہ کی رخصتی کے بعد احمد کی ماں نے ہیرا کا ہاتھ تھاما اور اسے احمد کے کمرے تک چھوڑتے ہوئے نرمی سے کہا، بیٹا مجھے معاف کر دینا، ہم نے تم پر جو ظلم کیا وہ کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہیرا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ دل میں ایک بوجھ سا کم ہو گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور چپ چاپ بیٹھ گئی۔ دل دھڑک رہا تھا اور آنکھیں نم تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے نصیب میں محبت کا راستہ اتنا آسان نہیں، لیکن شاید یہ احمد کے دل میں محبت کے آغاز کا لمحہ تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن دل میں ایک نئی امید نے جنم لے لیا تھا۔ ہیرا دل میں ہلکی سی بے چینی لیے کمرے میں بیٹھی تھی۔ رات کا سکوت اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور احمد آہستہ سے اندر آیا۔ اس نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا، اور جیسے ہی اس کی نظر ہیرا پر پڑی اس کے چہرے پر کچھ بدلاؤ آیا۔ احمد نے آج کالا لباس پہن رکھا تھا جس میں وہ بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ ہیرا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، لیکن فوراً ہی نظریں جھکا دی۔ احمد کی موجودگی میں ہیرا ہمیشہ سے گھبرا جاتی تھی، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ احمد کا چہرہ غصے سے سخت تھا اور وہ قریب آ کر بولا، السلام علیکم، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہیرا نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھا، جیسے اس کے سوال کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس نے سوال کا جواب دینے کے لیے ہونٹوں کو جنبش دی ہی تھی کہ احمد نے دوبارہ سخت لہجے میں کہا، میں نے پوچھا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟
ہیرا کی آنکھوں میں گھبراہٹ آ گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں آپ کی بیوی ہوں۔ یہ سنتے ہی احمد کا چہرہ کچھ لمحوں کے لیے نرم پڑا۔ اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور بولا، سوچ لو۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے ہیرا کے پاس آیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ہیرا حیرت زدہ ہو گئی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ احمد ایسا کر سکتا ہے۔ مجھے معاف کر دو ہیرا۔ احمد کی آواز میں پچھتاوے کی گہرائی تھی۔ اس نے ہیرا کے ہاتھ کو تھامنے کی کوشش کی، مگر ہیرا نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ ایک عرصے سے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن آج جب یہ وقت آیا تو وہ بے بس محسوس کر رہی تھی۔ احمد نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھاما اور اس بار ہیرا نے اسے روکا نہیں۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ میں نے تمہیں کبھی وہ عزت نہیں دی جس کی تم حقدار تھی۔ احمد کی آواز میں دکھ تھا۔ ہیرا کی آنکھوں میں بھی آنسو بہنے لگے۔ میں نے کبھی شکایت نہیں کی احمد، بس چاہا کہ آپ مجھے سمجھیں، لیکن شاید یہ میرا نصیب تھا۔ یہ سن کر احمد نے ہیرا کے آنسو صاف کیے اور بولا، اب سے سب کچھ بدل جائے گا۔ آج سے تم صرف میری بیوی نہیں، میری زندگی ہو۔ اس نے نرمی سے ہیرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہیرا شرما گئی اور اپنے ہاتھ کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن احمد نے مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ ابھی بھی تم یہ ماننے کو تیار نہیں کہ تم میری بیوی ہو؟ احمد نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ ہیرا کی آنکھوں میں شرم اور محبت کے ملے جلے جذبات تھے۔ اس نے دھیرے سے مسکرا کر احمد کی طرف دیکھا، جیسے اس کے دل کی بات کا جواب دے رہی ہو۔ احمد نے بغیر کچھ کہے ہیرا کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور اسے نرمی سے بستر پر لٹا دیا۔ کمرے کی فضا میں ایک محبت بھرا سکون تھا۔ احمد نے نرمی سے ہیرا کے لبوں کو چھوا، اور جیسے ہی اس کے لمس نے ہیرا کو چھوا، دونوں کے دلوں میں محبت کا ایک نیا رشتہ قائم ہو گیا۔ وہ تمام فاصلے جو ایک عرصے سے ان کے درمیان تھے، ایک پل میں مٹ گئے۔ احمد نے محبت سے ہیرا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، آج سے تم صرف میری بیوی نہیں، میری روح ہو، میری زندگی کا وہ حصہ جس کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ ہیرا نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لی، اور اس لمحے میں ان دونوں کے درمیان محبت کا ایک نیا آغاز ہو چکا تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔